انسان اس وقت تک پکا سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے نبی کے کام کو، ان کے طریقے کو، ان کے افعال و اقوال کو نہ جانے۔ یہ بات پچھلے ہفتہ ہو چکی تھی۔ اب ہم کہہ رہے، اب دوسرا اسٹیپ جو ہے سیرت کو شروع کرنے سے پہلے ہم آ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارا ایمان کیا چیز ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں۔ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہے کہ دو چیزیں آپ یاد رکھیں کہ مومن کے لیے، مومن وہ شخص کہلائے گا جو دو چیزوں کا اقرار کرے گا زبان سے اور دل سے مانے گا۔ وہ کیا دو چیزیں ہیں؟ نمبر ایک، اس کو یہ جاننا ضروری ہے کہ میرا معبود صرف اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ جاننا، یہ ماننا۔ اور دوسرا، محمد الرسول اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب یہ آدمی اقرار کر لیتا ہے اپنی زبان سے اور اپنے دل سے مان لیتا ہے کہ ہمارا معبود صرف اللہ ہے اور محمد الرسول اللہ اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور ہمارے رسول ہیں، تو یہ آدمی اب مومن ہو گیا۔ انہوں نے اپنا پورا سپرد اللہ کو کر دیا، اب یہ مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ اطاعت و فرما برداری۔ جب ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، کھانا بھی دے رہا ہے، پینا بھی دے رہا ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی دے رہا ہے، سب سے بڑی چیز کہ ہماری زندگی اسی کے قبضے قدرت میں ہے، سب چیز وہ اللہ دے رہا ہے، تو وہ ہمارا مولا ہو گیا، وہ ہمارا مولا ہو گیا اور ہم اس کے بندے یعنی غلام ہو گئے۔ اب اس غلام کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ مولا کہہ رہا ہے نماز پڑھو تو ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ اگر ہم کہیں نہیں سستی آ رہی ہے یا یہ ہے وہ ہے، بہانہ کرے، تو یہ ایک فرما بردار غلام کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے مولا کی نافرمانی کر رہا ہے۔ جب مولا کی، اب ایک ادنا سا مزدور اگر ہم ایک دن کے لیے لے لیں 300 روپے میں، وہ اگر ٹھیک سے کام نہ کرے ہم اسے ڈانٹ دیتے ہیں، تو وہ اللہ جو ہمیں ہر چیز دے رہا ہے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اوڑھنے پہننے کے لیے، رہنے سہنے کے لیے، یہاں تک سانسیں بھی اس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ وہ اللہ صرف ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ 24 گھنٹے میں صرف 50 منٹ 5 وقتوں کے لیے آپ نکال لیجئے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، تو ہمیں نماز پڑھنی ہے، کیونکہ وہ ہمارا مولا، ہم اس کے غلام ہیں۔ غلام کو یہ حق نہیں ہوتا کہ اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزارے، غلام تو وہی کرے گا جو اس کا آقا کہے گا۔